बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन सी मखलूक़ात थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करवाया गया? और इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म ना मानते हुए सजदा करने से इनकार क्यों किया? और दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जन्नात को आबाद किया, मगर इनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की फ़ौज भेजकर इन्हें समंदरबर्द कर दिया गया और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हज़रत इंसान के आबाद होने की राह हमवार की। इसकी इब्तिदा अपने और फरिश्तों के मबैन होने वाले एक मुकालमे से की है, जब वो ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तो ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हिम्मत के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया और फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। दोस्तों, इस मिट्टी के बारे में एक नहायत हसीन रवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों का हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन इनसे कहती है, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तुम मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं और आखिर में हज़रत इस्राईल जाते हैं और ज़मीन की इसी बात का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि इसका दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूँ। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंग की मिट्टी से हमारी तख्लीक दरअसल ज़ात पात और रंगो कौम के बनाए हुए असूलों की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। चंद रवायात में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता था तो उससे मुखातिब होकर कहता था कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्विर कायनात ने इंसान का पुतला बना लिया और खाक के पतले में रूह डाल दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई। चंद रवायात में आता है कि जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर सलाम अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक बनी इंसान को अर्श पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे इब्तिदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रोश इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नूह के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया, ए बनी आदम, तुम अमन सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलमात हमेशा सलाम से होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने इन्हें हाजिर करके फरिश्तों से इन अशिया का नाम पूछते हुए कहा तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ रब, तू पाक है, इस बारे में हमें कुछ इल्म नहीं, हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो वो झट नाम बता देते हैं। अब अल्लाह ताला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। दोस्तों, इब्लीस के बारे में हम वाकिफ़ हैं कि दरअसल जिन्नात में से था जो अपने ज़हद और इबादत की बुनियाद पर एजाज़ी तौर पर फरिश्ते वाले काम पर फाइज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें ये सजदा ना करने से किस चीज़ ने रोका है। तो मलून कहने लगा कि मैं इस इंसान से बेहतर हूँ। ऐ रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का तकब्बुर वो भी खालिक़ कायनात के सामने इसके तमाम किए किराए पर पानी फेर गया और यूँ वो अपने मनसब से फारिग और दरबार से निकाल दिया गया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो उतर यहाँ से, तो इस लायक नहीं कि तकब्बुर करें, यहाँ बस बाहर निकल, तू ज़लील है। तो वो मलऊन रोज़ क़यामत तक की मोहलत यानी ज़िंदगी मांगता है जो इसे दे दी जाती है। फिर अपनी मोहलत मांगने की वजह से बयान करते हुए कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊँगा, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से,
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے اور ادھر حق کے تالا حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی بنی نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب ایک زباں ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں یا رب، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اس وقت حضرت آدم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ، روپ اور نسب میں سب الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ دوستو، جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خلش محسوس ہونے لگی۔ فرشتے تو ہر دم رب کی ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم اسما آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے، کس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں۔ ایک دن جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی، عورت۔ پھر جواب آیا کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی، تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، حوا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے، کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد و عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آشتنی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کے کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت کا؟ کوئی اسے ہوشہ گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تشبیہات بھی الگ الگ ہیں، کسی کی رائے میں وہ درد و تکلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاودان حیات کا پھل بتاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم نہ تھا، بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر سخت ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم کو کہا کہ پس اس درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو۔ مگر انسان کا فطری تجسس و شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس بڑے نازکانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم کو اس درخت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخرکار بشری تقاضوں کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جدامجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اتر جاؤ تم سب کے سب، یہاں سے جاؤ، دنیا میں رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ اور تام و قیام ہوگا اور تم وہی رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے یہ خطا ہوئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم سے اس کی خلعت اور آرائش واپس لے لو۔ چنانچہ آپ کے سر سے تاج اور دیگر آرائشیں اتار لی جاتی ہیں تو آپ رو رو کر چلاتے جاتے ہیں، معافی معافی۔ صدا آتی ہے، آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں، نہیں اے رب، مگر آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دنیا میں آ کر ایک عرصہ سخت ندامت کی حالت میں روتے ہوئے گزاری، پھر رحمان کی رحمانیت جوش میں آئی اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم دنیاوی علوم کے سرچشمے یعنی عقل و خرد کا ملا، دوسرا پہلی وحی کی صورت میں آخری نجات کا۔ دوستو، اس اولین وحی سے آپ کو توبہ کا سلیقہ اور اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی مقام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ دوستو، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے رویے کا تقابل ابلیس سے کریں تو عبد الرحمن اور شیطان کا فرق صاف واضح ہو جائے گا۔ ایک غلطی حضرت آدم حوا سے ہوئی اور ایک ابلیس سے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا دوستو کہ حضرت آدم نے فوری رجوع کیا، رو رو کر معافی مانگی اور اپنی حرکت پر سخت ندامت کا اظہار کیا، جبکہ ابلیس ڈٹائی کے ساتھ اپنی حرکت پر نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اپنے تکبر کی توجیہ بھی پیش کرنے لگا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں تاکہ ملعون ہو گیا ہوں تو پھر بجائے معافی مانگنے کے الٹا اللہ تعالیٰ کو اپنی گمراہی کا موجب ٹھہرانے لگا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے گناہوں کے بعد ایک داغ ندامت اپنے سینے پر سجاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ابلیس کی سنت انا پرستی، گھمنڈ اور میں نہ مانوں کی تکرار ہے۔ دوستو، اس قصے پر اگر غور کریں تو بہت سی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت انسان جس بات پر قادر ہے کہ اللہ کی زمین پر
کشت و خون کا بازار گرم کر دے، بھوک و بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس حد تک کہ اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ آئے۔ اس انسان سے دنیا میں خلافت کا کام کس طرح لیا جائے گا؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو فرشتوں کی جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت دو چیزوں سے آیا ہے۔ پہلی حکمت اس سجدے میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا۔ ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کے تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شر کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہی اس انسان میں لامتناہی محبت، رحم و اثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتے ان سے جڑی ہدایت اور پاک عمال کرنے کی قوتیں، اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی عمال کرنے کی قوتیں دونوں انسان کے تابع کر دی گئیں، اور اس سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو ملعون ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے پھر سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ تو پھر اس طرح بنی انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، پھر ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تحقیق، تعلیم و تجربہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ میرا آج کی تاریخ میں ہزاروں سال پرانے اس قصے کو یہاں بیان کرنا اس علم اور اس کی طاقت کا واضح ثبوت ہے۔ نہ صرف اس دو نام دینے اور گویائی کی قوت ملی، بلکہ ساتھ ساتھ اسے عقل سلیم اور ذہانت بھی عطا ہوئی، جو حضرت حوا کے نام دینے والے واقعے سے واضح ہے۔ وہ اپنے برے اور بھلے کا نہ صرف فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کا علم نسل در نسل بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، چونکہ بارگاہ رب سے یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ جنت میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے پر جنت سے کیوں نکالا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنی امتحان گاہ میں بھیج دی جائے، اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم و اسماء کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی علم و عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے، اور جب بھی رسول اور پیغمبر بارگاہ ربانی سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ دوستو، یہ انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی تین باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے۔ اور پھر یہ جو نکالے جائے کہ باعث تم اسفل سافلین ہو گئے ہو، تو اپنے اعمال اور اٹھان سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھیننا، اس کے اندر اس بات کو بٹھا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، جس کی چال سے مجھ پہ ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کے باعث گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں زیادہ غرور اور تکبر ایک طرف رکھ کر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔